بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم بزدار، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نشاط ثانیہ۔ سب سے پہلے درود السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا؟ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ہاتھ لگانے سے مزید کے قطرے نکل آئیں تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نلی سے اندر دوا پہنچانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی شخص بواسیر کا مریض ہو اور اس کے ذریعے سے نلی یا پائپ کے ذریعے سے اس کے جسم کے اندرونی حصوں میں کوئی دوائی پہنچائی جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ معدے تک نالی پہنچانے سے وضو ٹوٹنے کا حکم۔ میڈیکل ٹیسٹ کی ایک صورت آج کل یہ رائج ہے کہ مخصوص نلی معدہ تک پہنچائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے معدے سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر اس کا تجزیہ اور اس پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ اس سے غسل واجب تو نہیں ہوتا، اور وضو ٹوٹنے میں تفصیل یہ ہے کہ معدہ میں نلکی پہنچانے کی دو صورتیں ہیں۔ اگر منہ کے ذریعے پہنچائی جائے اور وہ نجاست تک پہنچ کر نجاست سے آلودہ ہو کر واپس آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نلکی پر نجاست نہ لگی ہو اور نہ ہی گوشت کو ٹکڑے پر نجاست لگی ہے جس کو باہر نکالا گیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نلکی یا پاخانہ کے راستے سے ڈالی جائے پھر نکالی جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ اس پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے یا خود اس کا دودھ نکل آئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کا مدار نجس چیز کے نکلنے پر ہے، جبکہ عورت کا دودھ نجس نہیں ہے۔ شرمگاہ میں روئی رکھنے سے وضو کا حکم۔ قطرے کے مریض شخص نے قطرے آنے کی خوف سے شرمگاہ کے سوراخ میں روئی یا ٹشو پیپر رکھی اور پیشاب کے قطرے مثانہ سے نکل کر روئی تک پہنچ گئے، لیکن طریقہ اثر اندر ہی رہا، باہر نہ ظاہر ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر طریقہ اثر باہر ظاہر ہو جائے یا روئی یا ٹشو کو نکال لیا جائے تو اس کے بعد وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کا قطرہ شرمگاہ سے باہر نہ نکلا تو وضو ٹوٹے گا۔ اگر پیشاب کا قطرہ مثانے سے نکل کر شرمگاہ میں آ کر رک گیا اور باہر ظاہر نہیں ہوا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ شرمگاہ کے منہ پر ظاہر نہ ہو۔ کرسی پر سونے سے وضو ٹوٹے گا۔ اگر کرسی پر سونے والے نے ہاتھ یا کمر کی ٹیک لگائی ہو، اس طرح کے ٹیک کو اگر ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے تو اس حالت میں سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ اگر کرسی پر ٹیک لگائے بغیر سیدھا بیٹھا ہے تو اس کی آنکھ لگ گئی تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ غسل خانہ میں پیشاب کرنا۔ غسل خانہ میں پیشاب کرنا حدیث کی روح سے منع ہے کہ اس سے وسوسہ اور وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ البتہ اگر غسل خانہ پختہ ہو کے پانی بہانے سے پیشاب بہ جاتا ہے تو پانی بہانے کے بعد اس میں وضو اور غسل کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ پیشاب کسی دوسری جگہ کرے، غسل خانہ میں نہ کرے، اور جس غسل خانہ میں استنجا کا الگ نظام ہو تو اس میں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ غسل خانہ کے حکم میں نہیں۔